السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو میری طرف سے مبارکباد قبول کیجئے جنہوں نے پی ایس سی کے اتنے مشکل امتحان کو پاس کیا اور اب اپنے انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں. تو میں آپ سے بس صرف اتنی کچھ چیزیں ڈسکس کروں گی جس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہمیں انٹرویو میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. میں اس وقت خاص طور پر مخاطب اپنے اردو کے طالب علموں سے ہوں جن کے لیے انٹرویو کی تیاری کا تھوڑا سا طریقہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ ممکن سوال ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی انٹرویو میں جاتے ہیں آپ کی اپیئرنس، آپ کمرے میں داخل کیسے ہوئے ہیں. اس میں سب سے اس بات کا پہلو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے جوتے کس قسم کے پہن رکھے ہیں. اگر لڑکی بطور انٹرویو کے لیے جا رہی ہے ایک کینڈیڈیٹ کے طور پر، تو اس نے اگر کوئی کھلے چپل نما جوتے پہن رکھے ہیں تو وہ جب کمرے میں داخل ہوں گی تو ان کے ساتھ وہ کھلے جوتے کی آواز چپ چپ اس قسم کی آواز ہوتی ہے جو ٹکراتی ہے. تو اس طرح کے جوتے نہ پہنیں بلکہ بند شوز پہنیں اور اچھے اسمارٹ شوز. اب اسمارٹ شوز سے مراد ایسے فیشنیبل شوز نہیں بلکہ جیسے ہم ایک آفیشیل جوتے یا آفیشیلی جو ایک ڈریسنگ ہوتی ہے اس طرح کی ڈریسنگ میں بند کوٹ شوز ہو جائیں، لیکن اس میں کوئی ایسی ٹک ٹک کرنے والی ہیلیں نہ ہوں جو جہاں تک آپ اس فرش پر چلیں اور جب تک آپ میز تک پہنچیں تو وہاں پر آپ کے جوتوں کی آواز اتنی نمایاں ہو کہ امتحان لینے والے، انٹرویو لینے والے اس سے بدمزہ ہوں. اب آپ کمرے سے داخل ہو گئے، آپ نے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ السلام علیکم کہا. بلکہ اس سے بھی تھوڑا پیچھے جاتے ہیں کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جانے لگتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ کی تیاری کیا ہونی چاہیے. آپ کپڑوں کا ایسا رنگ انتخاب کریں جو بہت بھڑکیلا نہ ہو اور اتنا ڈل بھی نہ ہو کہ دیکھنے میں لگے کہ آپ نے پتہ نہیں کوئی پرانا یا پہلے کا کوئی ایسا سوٹ بغیر دھلا ہوا، بغیر استری کیا ہوا پہن لیا ہے، ایسا نہیں. لیکن لڑکے کے طور پر اگر آپ انٹرویو میں جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کی کوئی اتنی تیز شرٹ، اتنی دھاری دار شرٹ یا اس طرح کے تیز شرٹ نہ ہو کہ اس سے کوئی بہت گلیمرس لک آئے، بلکہ بڑی اچھی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی شرٹ کا انتخاب کریں. لڑکی اگر انٹرویو میں جا رہی ہیں تو وہ اپنی ڈریسنگ کا پراپرلی باقاعدہ استری کا اہتمام رکھیں، اور اگر آپ دوپٹہ لیتے ہیں سر پر تو اس کو پہلے سے جما لیں تاکہ بار بار جب آپ انٹرویو دے رہے ہوں تو آپ بار بار سر سے دوپٹہ اترتا، ٹھیک کرتا اور اس طرح کی کنفیوژن کا شکار نہ ہوں. پھر آپ کی تیاری میں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ سامان نہ ہو. یعنی جو آپ کے پاس آپ کے ڈوزیئر کے ساتھ اگر کوئی کتاب آپ کی ہے، آپ کی کوئی نمایاں کارکردگی ہے، اور خاص طور پر جو لوگ ایم فل اور پی ایچ ڈی کر چکے ہیں ان کے پاس تھیسس ہے تو وہ اپنے تھیسس کی کاپی ضرور ہمراہ رکھیں. وہاں پر آپ کا امپریشن ہی چینج ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ اپنے تھیسس کے ساتھ اندر جاتے ہیں تو دیکھنے والے کو آپ ایک صاحب کتاب کے طور پر وہ آپ کو ڈیل کرتا ہے کیونکہ آپ نے ایک نمایاں کام کیا ہوتا ہے. اور اسے ایک دوسرا پہلو بھی آپ کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ آپ کے تھیسس کو دیکھتے ہی وہ آپ سے سوالات کا سلسلہ بھی آپ کے موضوع کے مطابق شروع کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح وہ پہلے سے ہی آپ کا متعلقہ موضوع ہوتا ہے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے اس موضوع پر بات کرنا. اس موضوع کی کتابیات آپ نے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے موضوع کے دائرے کے اندر اپنی علمیت کا بڑا خوبصورتی سے اظہار کر سکتے ہیں. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے کمرے میں داخل ہو گئے، آپ نے پوری تیاری کی، آپ نے اپنی ایک اچھی فائل لینی ہے جس میں آپ کے ڈاکومنٹس لگے ہوں. اس فائل کا بھی کور یا فولڈر اتنا کڑکڑاتا ہوا نہ ہو کہ جس کو جب آپ وہاں پہنچیں اور اس کو کھولیں تو ٹچ بٹن کی آواز آئے اور پھر کڑکڑ کرتا ہوا کوئی شاپر نما چیز کھلے. یہ سب چیزیں بھی آپ کی بد نظمی کی طرف آپ کی شخصیت کا پہلو نمایاں کرتی ہیں. تو بڑے اچھے سلیقے سے ایک ایسے فولڈر جن میں سے بہت زیادہ آواز نہ آئے، ایسے فولڈر جو بہت ڈیسنٹ ہوں، سوفسٹیکیٹڈ ہوں اور اتنا زیادہ سامان ہمراہ آپ کے نہ ہو. موبائل کوشش کریں کہ وہ سائلنٹ پر ہو بلکہ آف ہو، پاورڈ آف ہو، تاکہ آپ کو وہاں پر موبائل کی طرف آپ کی توجہ یا آپ کا دھیان جائے ہی نہ. اچھا، اب آپ وہاں پر بیٹھتے ہوئے آپ نے السلام علیکم کہا. انہوں نے جب تک وہ نہ کہیں انٹرویو لینے والا پینل کہ تشریف رکھیے اپنی آپ کی مخصوص نشست کی طرف اشارہ نہ کریں، تب تک آپ تھوڑا سا ایسے ہلکا سا توقف کریں کہ وہ آپ کو بیٹھنے کا کہیں اور آپ بیٹھ جائیے اور شکریہ کہیں بیٹھتے ہوئے ہی. اور بیٹھنے کے بھی انداز میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بعض اوقات کینڈیڈیٹ اتنا گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کرسی کا بالکل جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر ذرا سا ٹک کر بیٹھ جاتا ہے. یا پھر بعض لوگ اپنے کنفیوژن کے اوپر قابو پانے کے لیے، کیونکہ نروس تو ہوتا ہے آدمی، تو وہ بالکل اس طرح شو کرتے ہیں کہ میں نروس نہیں ہوں، تو وہ کرسی کے بہت زیادہ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ آپ کی جو نشست ہوگی جس پر آپ تشریف رکھ رہے ہیں وہ اس پر آپ کے بیٹھنے کا انداز کمفرٹیبل ضرور ہو،
इतना अड़ के भी ना बैठें कि आपको जैसे अभी भागना है यहाँ से उठ के, और इतना ज़्यादा जो उनके कुर्सी के हत्थे हैं उसके अंदर इतना भी ना घुस जाएं कि वो बिल्कुल ऐसे लगे कि आप बिल्कुल कोई कैजुअल डिस्कशन के लिए आए हैं। बल्कि कोशिश करें कि आपकी कमर का पॉस्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधा हो, यानी आपकी कमर की हड्डी जो है वो इस तरह से सीधी हो ताकि आपकी तवज्जो पूरी गुफ्तगू की तरफ रहे। ये बात। और उसके बाद अमूमन जो पहला सवाल होता है वो कैंडिडेट से पूछा जाता है कि आप अपना तारुफ करवाइए। मुमकिन है कि वो अंग्रेज़ी में ये सवाल पूछें तो भी आपकी चूँकि आपकी ज़ुबान की जो प्रोफिशिएंसी है वो उर्दू होगी, तो आप कोशिश कीजिए कि अगर अंग्रेज़ी अच्छी आती है तो बिलाशुबा आप बहुत अच्छा अपना तारुफ करवाइए। और जवाब अगर आप उर्दू में देना चाहें तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि पूछने वाले का मतमा नज़र आपके बारे में जानना होता है। तो वहाँ आपने अपना तारुफ क्या करवाना है, तो आपने बताना है कि मेरा नाम ये है, मैं इस इलाके या इस ख़ित्ते से बिलोंग करता हूँ, और मेरी तख़सीस ये है कि मैंने इन सब्जेक्ट्स में मास्टर किया है, एमफ़िल किया है, और मेरा एमफ़िल का मौजू ये था। और अगर आप पीएचडी हैं तो आप कहें मेरा एमफ़िल में मौजू ये था और मेरी स्पेशलिटी पीएचडी में ये है। तो दरअसल इस तारुफ का मतलब ये होता है कि इसका मतलब आपके हॉबीज़, मशागिल या इस तरह का आपका पसंदीदा रंग, इस किस्म की गुफ्तगू जानना उनका मुद्दा नहीं होता, बल्कि उनका पूछने वाले का मकसद होता है कि आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है। और अगर आप पहले से कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो अपने तारुफ में ये बात ज़रूर ऐड कीजिए कि मैं इस वक्त मौजूदा इस जगह पर पढ़ा रहा हूँ और मैं बतौर ख़ास उर्दू के ये सब्जेक्ट, ये मज़ामीन पढ़ा रहा हूँ। कॉलेज में किस में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में किस में पढ़ा रहे हैं, कितने साल से पढ़ा रहे हैं। तो ये बातें आपके इमेज को उभारने में बहुत नुमायाँ किरदार अदा करती हैं। यानी अगर आपका 5 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस है तो ये बात आपकी लाजमी आपके तारुफ का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आप एमफिल या पीएचडी कर चुके हैं, या आप एमए में भी, या आप राइटर हैं, आपकी कोई तखसीस है, आपने कभी नज़्म लिखी है, कभी कोई शेर कहा है, कभी आप कहानी लिखते हैं, या आप कभी किसी अखबार में कोई चीज़ लिखते हैं, तो आप बताएं अपने तारुफ में। उससे वो चीज़ आपको बाकी लोगों से तखसीस आपकी बनाएगी, आपको नुमायाँ कर देगी। तो ये एक अपने तारुफ में ये बातों का ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद आपसे सवालात का सिलसिला शुरू हो सकता है। सवालात आपके तवक्को में ये होगा कि हम उर्दू के तालिब इल्म हैं, उर्दू की पोस्ट के लिए आए, तो शायद सिर्फ उर्दू के बारे में सवालात होंगे। अमूमन ऐसा होता है कि जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन साथ साथ पूछे जाते हैं, तो आपको कम अज़ कम पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, पाकिस्तान में चलने वाले जो इस वक्त के सियासी हालात हो सकते हैं या हैं, या कोई अनकरीब होने वाला कोई ऐसा वाक़या, या अनकरीब होने वाला कोई ऐसा सानिहा, कोई चीज़ भी ऐसी हो, तो उसके बारे में, हालात हाज़रा के बारे में भी आपकी मालूमात बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अपनी पाकिस्तानी तारीख़ के बारे में भी आपका नॉलेज ज़रूर एक पाकिस्तानी की हैसियत से अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज़ इसमें ख़ास तौर पर ये जनरल नॉलेज के सवालात में इस्लाम के बारे में सवालात भी पूछे जाते हैं जो बड़े बुनियादी से इस्लामी कॉन्सेप्ट पर हैं। वहाँ पर अगर आपको कोई सवाल, जी, हम बात कर रहे थे कि इस्लाम के बारे में भी सवालात, बुनियादी सवालात जो हैं उनके अकायद के बारे में हो सकते हैं, तो आप बड़ा बैलेंस सा ऐसा जवाब दीजिए जो एक मुसलमान की हैसियत से हो। वहाँ आपका कोई फ़िरका या आपकी कोई ऐसी यानी तफरीक आपकी नज़र ना आए, या आपकी कोई ऐसी इंतहा पसंदी आपके अंदर से ना झलके, बल्कि बड़ा एक मोतदिल सा, बड़ा अच्छा एक ऐसे मुसलमान का जो इस्लाम का बुनियादी कॉन्सेप्ट है उस तरह का एक बड़े खुले ज़हन, खुले दिल और खुले दिमाग वाले इंसान की तरह से आपका तस्वुर सामने आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ से आगे आपके अपने सब्जेक्ट से मुतालिक सवालात के बारे में चलते हैं। यहाँ पर बड़ा एक टेक्निक आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। फ़र्ज़ कीजिए मेरा मौजू फ़िक्शन है, लेकिन पूछने वाले ने मुझसे सवाल पूछ लिया कि जी आपके पसंदीदा शायर कौन से हैं। तो आप कोशिश करें कि आप वहाँ पर पसंदीदा शायर का उसका नाम लें जिसके बारे में आपके पास बहुत वकी मुतालिया जिसके ऊपर आपका हो, उनकी अपनी किताबों के नाम आपको आते हों, उनके बारे में लिखी गई किताबों के नाम आते हों। और अगर उनमें से यानी जैसे हम फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का नाम लें तो साथ ही वो पूछा जा सकता है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की जो अपनी बेटियां हैं उनके अपने क्या यानी शौक़ रहे हैं, या क्या आप मुनीज़ा हाशमी या सलीमा हाशमी के बारे में जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी शायर के बारे में ज़िक्र कीजिए
ان کے اپنے خاندانی جو وہ ہیں معلومات سے لے کر ان کی اپنی کتابوں کے بارے میں، ذاتی جو ان کے زندگی کے حالات ہیں، اور ان کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں بھی جو اتھینٹک موسٹ ہو ان کتابوں کا آپ حوالہ دیں، اور فیک کتابوں کے نام نہ لیں، ان کتابوں کے نام لیجئے جن کو آپ نے واقعی مطالعہ کیا ہو، کھول کر پڑھا ہو، یا ان کے بارے میں آپ مناسب حد تک ضرور جانتے ہوں۔ اچھا، لیکن آپ اپنی بات سے وہاں سے، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ آپ فکشن کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ شاعری پر سوال آ گیا تو وہاں آپ کوئی بھی سوال ڈراپ نہ کریں، وہاں معذرت نہ کریں کہ نہیں میں تو شاعری کے بارے میں جانتی نہیں ہوں یا جانتا نہیں ہوں، بلکہ آپ کوشش کیجئے کہ آپ وہاں ان کو اپنے موضوع کی طرف لائیں۔ جیسے کہ آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں کہ مجھ سے پوچھا جائے کہ جی جدید شاعری کے بارے میں کسی سوال کا جواب دیں، تو میں کہوں جی مجھے جدید شاعری سے دلچسپی تو ہے، میں نے نصابی حد تک پڑھا ہے، لیکن دراصل مجھے جدید افسانہ پسند ہے۔ تو اس سے وہ کہیں گے اچھا جدید افسانہ کیا ہوتا ہے؟ تو جب آپ نے ایک اگلا کلو دیا ہے تو اس کلو کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب آپ نے انٹرویو لینے والے کو اپنے میدان میں داخل کر لیا ہے، اور جب آپ اس کو اپنے میدان میں لے کر آئے ہیں تو وہاں آپ کے پاس بہت اچھی معلومات ہوں۔ اور جدید افسانے کا آپ نے ذکر کر دیا تو اب جدید افسانہ اور روایتی افسانہ کیا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے، جدید افسانے میں نمایاں نام کون سے ہیں، مزاحمت میں جدید افسانے کا کیا کردار رہا ہے، یعنی اس طرح کی ساری معلومات آپ کے پاس ہوں۔ مثلاً آپ کے بارے میں کوئی سوال اور پوچھا گیا ہے، لیکن آپ اس سوال کے جواب آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں اس صنف سے ہٹ کر کسی اور صنف میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مثلاً آپ کہتے ہیں جی مجھے کسی سوال کے جواب میں آپ کہہ دیں کہ مجھے آپ نے جو پوچھا ہے اس کے بارے میں میری معلومات ہے، لیکن میں نے پچھلے ہی دنوں سعادت حسن منٹو کو بڑی تفصیل سے دوبارہ پڑھا ہے۔ تو وہ آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ منٹو کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور منٹو کے پھر باقی اصناف کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ منٹو کی ایک جو ان کی پہچان ہے بطور افسانہ نگار، وہ تو سبھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، انٹرویو لینے والا بھی جانتا ہے، لیکن وہ اتنی سادہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے وہی چیز پوچھے کہ ان کے افسانے کون کون سے ہیں۔ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ سعادت حسن منٹو کے خاکوں کی کتاب کا نام کیا ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں کہ سعادت حسن منٹو نے فرانسیسی کے کوئی تراجم کیے۔ یہ سوال بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ بطور مدیر ان کے کیا خدمات رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس بات سے ایک مثال دینا چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی بھی مصنف کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں تو اس مصنف کی صرف ایک جہت کا آپ کو معلوم نہ ہو، بلکہ اس کی جتنی جی افسانے ناول اس طرح سے، یعنی ناول کے بارے میں اس ناول کا نام لیں جو آپ نے واقعی پڑھا ہو، جس کے کرداروں سے آپ واقف ہوں، جس کے کرداروں پر آپ بات کر سکتے ہوں، اس کے تھیم پر۔ تو ایسے کسی ناول کا نام نہ لیں جو ناول آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہے، ایسے کسی افسانہ نگار کا نام نہ لیں جس کے بارے میں آپ کے پاس بہت کم معلومات ہیں۔ ہاں، کسی سوال کے جواب میں اگر آپ کو جواب دینا پڑتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ آپ نے انٹرویو لینے والے کو اپنے جو دائرہ مطالعہ ہے اس کے اندر کیسے لے کر آنا ہے۔ وہ بڑا آسان ہے کہ آپ کسی بھی سوال پر جو بھی بات کہیں گے وہ آپ کو اس میں ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی بات ہے۔ پھر اسی طرح سے باقی اصناف کے بارے میں، مثنوی ہو گئی، رباعی ہو گئی، کلاسیکی غزل ہو گئی یا جدید غزل ہو گئی، تو ان اصناف کے بارے میں بھی آپ کے پاس بہت اچھا مطالعہ ہونا چاہیے۔ ایک اور سوال جو بہت ممکن ہوتا ہے، اس کا امکان ہوتا ہے کہ آپ کے معاصر جرائد کہ اس وقت کون کون سے رسالے، کون کون سے جریدے شائع ہو رہے ہیں، کہاں سے کون سا رسالہ شائع ہو رہا ہے۔ جیسے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سویرا رسالہ، اس کے مدیر کون ہیں، وہ کہاں سے شائع ہوتا ہے، یا HEC کے جو اپرووڈ جرنلز ہیں ان کے نام پوچھے جا سکتے ہیں کہ کون سی جامعہ سے۔ اچھا، آپ کے تعارف میں ہی آپ نے جس یونیورسٹی کا نام بتایا ہے، اس یونیورسٹی سے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس کے اساتذہ کے بارے میں، اس یونیورسٹی میں اگر کوئی ایسا رسالہ، تحقیقی مجلہ، کوئی چیز شائع ہو رہی ہے اس کے بارے میں، ان اساتذہ کی کتابوں کے بارے میں، یا ان کی کوئی ایسی نمایاں حیثیت ہے تو اس کے بارے میں ضرور جان لیں۔ مثلاً اگر آپ نمل یونیورسٹی سے ہیں تو آپ سے ڈاکٹر رشید امجد، آپ کی یونیورسٹی کا ایک بڑا حوالہ ہے، آپ سے سوال میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اسلامک یونیورسٹی سے ہیں تو آپ سے وہاں کے معیار رسالے کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو جو ان جامعات کی اپنی تخصیص ہے، جو ان کی اپنی خصوصیتیں ہیں، یا ان کے اساتذہ ہیں، یا ان کی جتنی بھی تحقیقی کارنامے ہیں، یا کوئی اور تحقیقی ایسی صورت جو انہیں نمایاں کرتی ہو، تو اس کے بارے میں آپ کے پاس بہت اچھی معلومات ہونی چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی سوالوں کے جوابات دیجیے، اچھے تلفظ میں، اچھے لہجے میں، جم کر
گفتگو ہمیشہ اس انداز میں کی جائے کہ جو دل میں جگہ کرے. وہ آپ کا لہجہ اتنا، آواز آپ کی اتنی دھیمی نہ ہو کہ اس کو بڑے غور سے سننا پڑے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، یا آپ کی آواز اتنی اونچی ہو کہ وہ بالکل ہارش لگے، روڈ لگے. تو ایسا بھی نہیں. آپ کو فاصلہ بیٹھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کس میز سے کتنے فاصلے پر بیٹھے ہیں. تو اپنا جو اس جگہ کا فاصلہ ہوگا اس کے مطابق آپ اپنے سوالات اور اپنی آواز کی پچ کو اس کے مطابق آپ سیٹ کریں گے. اور اس میں آپ کو اشعار اچھے دو چار یاد ہونے چاہیے جس میں اغلاط نہ ہوں. مثلاً آپ سے کوئی پوچھ سکتے ہیں وہ کہ آپ کا پسندیدہ شعر کون سا ہے، تو لازمی طور پر کوئی اچھے اشعار جو اچھے شعراء کے، مشہور شعراء کے ہوں تو وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی سلیکشن، آپ کا انتخاب وہ بھی آپ کے ادبی ذوق کا پتہ دے گا. کہ اگر آپ نے شعر کوئی ایسا ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا شعر یاد کر کے وہاں سنا بھی دیا، یا کوئی ایسا کہ محبوب کے وہ سارے جو خطوں میں لکھنے والے اشعار ہیں، تو پھر وہ بات نہیں بنے گی. بلکہ آپ کے پاس نظریاتی طور پر بھی، مثلاً اگر آپ ترقی پسند ادب کو پسند کرتے ہیں تو آپ کا شعر ترقی پسند شاعروں میں سے کسی اچھے شاعر کا انتخاب کریں. لیکن وہ شعر، اس کا مفہوم، اس میں پیش کیے جانے والے الفاظ، ان تراکیب، ان جملوں اور اس کا مدعا اور مفاہیم لغوی اور مجازی دونوں، وہ اس کے اوپر آپ کی گرفت ہو، آپ کے پورا عبور ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تھوڑی سی باتیں شاعری کے بارے میں ہیں. پھر بہت مشہور نظمیں ہیں جو، یا بہت مشہور کردار ہیں، جیسے فکشن میں ہیں تو بہت کردار، بہت سارے ایسے ہیں جن کو ہم زندہ کردار کہتے ہیں. مثلاً اگر آپ اس میں ڈپٹی نذیر احمد کی بات کریں تو عسکری اکبری کا کردار ہو گیا. اس سے آگے آتے جائیں تو آپ گڈریا کا جیسے کردار ہو گیا، تو یعنی ماں جی کا کردار ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کردار جو اردو فکشن میں امر کردار جن کو ہم کہا جاتا ہے، تو ان کرداروں کے وہ کن کی کردار ہیں وہ آپ کو ضرور معلوم ہو. ایک صنف جو ہم سے رہ رہی ہے وہ طنز و مزاح کی ہے، کہ طنز و مزاح میں بھی آپ جو ہماری روایت اودھ پنچ سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مزاح کہاں سے شروع ہوئی ہے اردو میں، مزاح کی روایت، اور پھر وہ چلتی چلتی پاکستان میں موجودہ مزاح نگار کون کون سے ہیں، ان کی کتابیں کون سی ہیں، ان کے مزاج کیا ہیں، شاعری میں مزاح نگار کون سے ہیں، نثر میں کون لکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے. سفر ناموں کے بارے میں آپ کی معلومات اچھی ہوں. کسی ایک صنف کے بارے میں بھی اگر آپ اسپیشلائزڈ قسم کا مطالعہ رکھ کر جاتے ہیں اور آپ اس انٹرویو لینے والے کو کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے دائرے میں لانے میں، تو آپ یوں سمجھیے کہ پھر آپ آدھا انٹرویو جیت چکے ہیں. تو اس طرح سے یہ. اور واپس جب آپ نے اپنی بات کا، اچھا سوال کو بہت غور سے سننا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ سوال جب وہ پوچھا جا رہا ہو تو ابھی سوال درمیان میں ہو تو آپ اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانا شروع کر دیں. ایسا نہیں. سوال کو بالکل اپنے اچھے آئی کانٹیکٹ کے ساتھ اس کو سنیں، پورے تاثرات کے ساتھ. چہرہ آپ کا اتنا سپاٹ نہ ہو کہ اسے لگے کہ آپ کوئی اور بات سوچ رہے ہیں، بلکہ ان رسپانس، یعنی جیسے جیسے آپ کی گفتگو آگے بڑھے آپ کے چہرے کا رسپانس، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا پورا جو ایک آپ کی موومنٹ ہے، پوری باڈی لینگویج، وہ اس کے مطابق ہو. یعنی ایسا نہ ہو آپ کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے ہوں، ٹانگیں اس طرح سے کانپ رہی ہوں. بھائی انٹرویو ہے، اچھا ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہوا تو زندگی باقی، تو موقع باقی. آج نہیں، دوسرا کوئی موقع، دوسرا موقع نہیں تو تیسرا کوئی موقع. تو ہم نے ہمت تو نہیں ہارنی. تو اس طرح سے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ایگزام ہو جائیں، یا پھر آپ کے فیڈرل کے ایگزام ہو جائیں، آپ کو کسی اسکول کی جاب میں ہو جائے، اور اردو میں طالب علم پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو صرف ایک استاد بننے، ہم نے، یا اس میں ہماری ناکامی ہوتی ہے کہ ہم خود استاد ہیں تو ہم نے آگے استاد ہی پیدا کیے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو میں اتنے فیلڈز ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز ہو بھی جاتی ہے تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے لوز کرنے کے خوف سے ہی آپ تھر تھر کانپنے لگیں، آپ پریشان ہو جائیں، آپ وہیں الجھ جائیں، تو یہ زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے. زندگی باقی تو بہت سارے مواقع باقی. سب سے پہلے آپ کا اپنا ہونا ضروری ہے. آپ جتنی آپ مقابلہ کر کے جہاں تک پہنچے ہیں، یہ اعتماد آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں میں سے چند لوگ ہیں جو انٹرویو دینے کے لیے پہنچے ہیں. تو اس اعتماد کو اپنی طاقت بناتے ہوئے آپ وہاں جائیں، اور وہ ہمارے جیسے لوگ ہوں گے وہاں پر جو آپ کے اساتذہ ہوں گے یا آپ کے اساتذہ جیسے ہوں گے، تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کیجئے، ان کے ساتھ گفتگو کیجئے، اپنا نالج ان کے ساتھ تبادلہ خیالات کیجئے. انہیں اچھا لگے گا، آپ کو سلیکٹ کر لیں گے.
اور اگر انہیں کسی جگہ پر کوئی ایسی کمی بیشی نظر آئی تو آپ کے لیے کوئی زندگی کے موقع ختم تو نہیں ہو گئے. آپ کے پاس پرنٹ میڈیا ہے, آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, آپ کے پاس ٹی وی ڈرامہ لکھنے کی اپرچونیٹیز ہیں, اخبار میں لکھنے کی ہیں, تو اور زندگی کے اتنے سارے جو مواقع ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ اس کو اپنی زندگی کا آخری جنگ سمجھ کر نہ لڑیں, بلکہ اس کو ابتدائے عشق سمجھیے, اور انٹرویو میں جائیے, انٹرویو کی تیاری کے ساتھ جائیے اور اعتماد کے ساتھ جائیے, اور اللہ پر جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے آسانی ہوگی وہ آپ کے حصے میں ہے تو ضرور ملے گی. بہت بہت شکریہ.